الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بھائیوں، آئیے ہم جانتے ہیں کہ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے اور 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا یا رات کو عبادت کرنا سنت ہے یا بدعت. محترم بھائیوں، ماہ شعبان کی فضیلت میں بہت سی باتیں معروف ہیں جن کی کچھ حقیقت ہی نہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور دوسروں کو اس کی تلقین فرماتے تھے، اور وہ بھی استقبال رمضان کے لیے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ماہ شعبان میں نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. محترم بھائیوں، آئیے ہم جانتے ہیں شب برات کی حقیقت. محترم بھائیوں، ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو کچھ واضح اور صوفی حضرات بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کی فضیلت میں بہت سی من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں. مثلا اس مہینے میں قبرستان جانا، شب برات کے نام سے روزہ رکھنے والے کو 80 سال کے روزے کا ثواب، دعا کرنے والوں کی دعا رد نہیں ہوتی اور رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر ہر انسان کا نام لکھا ہوتا ہے. 15 شعبان سے لے کر 1 سال تک جن کو پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے پتے اگ جاتے ہیں، اور جن کو مرنا ہوتا ہے ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور پھر اس دن اور رات کی خصوصی نماز اور کئی بدعات کرتے ہیں، اور ان کی ترویج میں سب کا سب مصروف رہتے ہیں، حالانکہ ان کے سرے سے کوئی وجود ہی نہیں اور نہ ہی ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. محترم بھائیوں، آئیے ہم جانتے ہیں کہ شب برات کے لفظی معنی کیا ہے. نمبر 1، شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں. اس اعتبار سے اس کا معنی ہوا بیزاری والی رات. نمبر 2، اگر لفظ برات غیر محموز ہو تو یہ سنسکرت سے ماخوذ ہے اور یہ فارسی و اردو میں الگ الگ معنی دے گا. اردو میں اس برات سے مراد وہ جلوس جو دلہا اپنے ساتھ شادی کے لیے کر جاتا ہے، اور فارسی میں برات غیر محموز یعنی حصہ، نقد اور تقدیر وغیرہ ہے. اس نام یعنی شب برات کے خالص عربی نہ ہونے ہی سے اس کی بناوٹی ہونے کا ثبوت ملتا ہے. اگر دین میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اس کا نام ضرور لیلۃ البرات ہوتا، جبکہ دین حنیف میں اس کا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا. بعض کا خیال ہے کہ یہ نام شیعہ نے رکھا اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تبرہ کرتے تھے، اس لیے اس شب برات کہتے ہیں، یعنی تبرہ کی رات یعنی بیزاری کی رات. اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تبرہ کی جگہ اسی کا ہم معنی لفظ برات لگا کر مسلمانوں میں عام کر دیا. چنانچہ شیعہ کی مشہور کتاب حق الیقین میں اس رات کے متعلق ان کا یہ فاسد عقیدہ لکھا ہے کہ اس رات امام مہدی تشریف لائیں گے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کی قبروں سے نکال کر سولی پر لٹکائیں گے اور شیعہ کو اہل سنت والجماعت سے نجات دلوائیں گے، نعوذ باللہ. اور بعض لوگ تو سورہ دخان کی ابتدائی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں جو لیلۃ المبارکہ کا تذکرہ ہوا ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے، مگر یہ قیاس آرائی محض باطل پر مبنی ہے. حالانکہ اس جگہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے. 15 شعبان یعنی شب برات کی فضیلت اہمیت کے حوالے سے جو روایت بیان کی جاتی ہے ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے. 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. علامہ ابن عوی مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی قابل اعتماد حدیث موجود نہیں ہے، اور نہ اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس میں عمرے لکھے جانے کے بارے میں، لہذا تم ثواب کی نیت سے اس کی طرف التفات ہی نہ کرو
اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرمان لکھتے ہیں کہ 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث میں کوئی بھی ثابت نہیں ہے. یعنی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں جو وارد ہونے والی احادیث میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے. حافظ محمد یوسف دیوبندی لکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں مجھے کوئی متصل سند والی مرفوع اور صحیح حدیث نہیں ملی ہے. تو میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ شب برات کے بارے میں کوئی بھی صحیح احادیث نہیں ہے. سب جو باتیں جو کہی جاتی ہے سب من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہے. تو میں آپ لوگوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ اس سے باعث آئے. اور باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.